إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو خیر خواہی کا دین بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے جو شریعت اسلام بنائی، جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا اور جس پہ آپ عمل پیرا ہوئے اور جس کے پہ عمل کرنے کا آپ نے حکم دیا، اس میں عبادات اور معاملات دونوں ہی ہیں. حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ہیں. مسلمانوں کا آج المیہ ہے، مسلمان آج اپنے دین سے بیزار اور اپنے دین سے دور ہیں. اس سبب نہ عبادات پوری ہیں اور نہ معاملات ٹھیک ہیں. دونوں طرف سے ہم مار کھا رہے ہیں. نہ ہی نماز ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ سچائی ہے. اور اخلاقیات، معاشرت، سماجی زندگی، چھوٹے کی محبت، بڑے کی عزت، ہمسایوں کے حقوق، غریب بے بس کا معاملہ، یہ بھی بہت محدود رواجی. اس کو دین سمجھ کے اپنانا اور اپنا مرتبہ، اپنا مقام اپنے اخلاق سے سمجھنا، اور کسی سے بد اخلاقی کر لی، کسی سے برا بھلا کہہ دیا، کسی سے جھگڑا کر لیا تو بے چینی شروع ہو جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. غصہ نہ آئے بندے کو، وہ نرم خو ہو،
وہ محبت کرنے والا ہو، وہ معاشرے میں، محلے میں، دفتر میں، گھر میں محبت کی علامت ہو، خوف کی علامت نہ بنے۔ ہمارے ہاں بالعموم جس تجربے سے ہم گزر رہے ہیں، جو مشاہدہ ہمارا معاشرے کا چل رہا ہے، غصہ زیادہ ہے یا محبت زیادہ ہے؟ میں نے غصہ چھوٹا لفظ بولا ہے، اگر لفظ نفرت بولوں، گھر میں ایک سے دوسرے کو محبت زیادہ ہے یا نفرت؟ حسد زیادہ ہے، ایک دوسرے سے بغض زیادہ ہے یا مودت، تعلق، محبت؟ بہت دور چلے گئے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نعمتیں دی، ساری نعمتیں دی۔ ایک نعمت کیا دی؟ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم۔ اے نبی، جو کچھ زمین کے اندر آپ سارا خرچ کرتے یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ نے آپس میں محبتیں ڈال دی، الفتیں ڈال دی۔ آج گھر میں بھی لڑائی ہے اور ملک میں بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں کہ خون چوس رہے ہیں ایک دوسرے کا، قتل، خون، فساد۔ جنوری کے 20 دنوں کے اندر 25 دھماکے، لڑ رہے ہیں۔ تو میں آج جو بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے معاملات ٹھیک کریں۔ ہم سب اپنا اخلاق ٹھیک کریں، اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ ہماری اس چھوٹی سی زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہمارا سارا جسم، ہمارے ہاتھ شاید کسی کو اتنا نقصان نہیں دیتے، ہمارے پیروں سے شاید کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فساد اور نقصان روز ہماری زبان کی وجہ سے معاشرے میں پھیل رہا ہے۔ اور یہی زبان ہے، سارا جسم صبح ہوتی تو اس کی منت کرتا ہے، سارا بدن اس کی منت کر رہا ہوتا ہے کہ تو ٹھیک رہنا۔ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سارے امن میں رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی نا تو ہم سارے مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ یہ جو آدھی چھتانگ کی زبان ہے نا، یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے، 2 جبڑوں کے درمیان ضمانت دے دے، 2 ٹانگوں کے درمیان ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان کسی کے ساتھ غلطی نہیں کرے گی، کسی کو گالی نہیں دے گی، کسی پہ بہتان نہیں لگائے گی، کسی کی غیبت نہیں کرے گی، کسی کی چغلی نہیں کرے گی، منافرت نہیں پھیلائے گی، نفرت نہیں پھیلائے گی۔ اس سے محبت، یہ زبان ہے، یہ بندے کو توڑ بھی دیتی، جوڑ بھی دیتی۔ تو ہم نے آج جو معاشرہ دیکھنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ وہ کیسا تھا؟ آپ کے دل کی محبت کیا تھی، نرمی کیا تھی؟ آج ہم اپنے آپ کو نرم دل بنانا چاہتے ہیں، سخت دل بنانا چاہتے نہیں، بنا چکے ہیں۔ کسی کی تکلیف دیکھ کے ہم بے قرار ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں خیر ہے یار، ٹھیک ہے، کچھ نہیں، چلتا ہی ہے نا، میرا گھر ٹھیک ہے، میں نے ٹھیکہ لیا دنیا کا، بابا پیچھے ہو، تنگ نہ کر۔ ہم کسی کو دیکھ کے بالکل بے چین ہو جائیں، ہمارا کچھ کرنے کو دل چاہے کہ یہ مجبور آدمی، یا کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، میری موج لگی نا، میرے بچے اسکول جاتے ہیں، میرے گھر روٹی پکتی ہے، میری دکان چلتی، میری تنخواہ آتی، میری بلا سے ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے تمہارے اندر میں سے تمہیں رسول دیا، عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم میں سے کسی کو تکلیف آ جائے نا، اس کو بڑا گراں گزرتا ہے، اس پہ بڑا بوجھ بنتا ہے۔ میرے نبی کے اوپر بڑا شاک ہوتا ہے اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ حریص علیکم، جو تمہارے اوپر حریص ہے۔ میرا نبی پیسوں کا حریص نہیں ہے، میرا نبی مکانوں کا حریص نہیں ہے، میرا نبی دنیا کی چیزوں کا حریص نہیں ہے۔ او مومنوں، میرا نبی تمہارا حریص ہے۔ مومنوں کے ساتھ کیا ہے؟ رؤوف، رحیم۔ نبی کی
صفت بیان کی جا رہی علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، شفقت کرنے والا، رحم والا، رحم والا۔ ہم میں سے کتنے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم شفقت والے ہو جائیں، ہم رحم والے ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا ان پہ رحم نہیں کرتا۔ ہم یہ سوچ لیں کہ اگر آسمان کی رحمت آنی ہے، اسلام سے، آسمان سے رحم آنا ہے، تو میں دنیا میں رحم کروں۔ کبھی توجہ ہی نہیں دی، ٹھیک ہے یار اپنا کام کرو، اپنے کام سے کام رکھو، دنیا میں کیا ہوتا ہے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہی سوچتے رہتے ہیں۔ کتنے بھوک سے مرے، کتنے بیماری سے گئے، کتنوں کو سردی گرمی کا کچھ نہیں پتا، کتنے جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں، کتنے بے گھر پڑے، کہتے یار مجھے کیوں سناتے ہو؟ کہ جو زمین والوں پہ ترس نہیں کھاتا، جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کرتا۔ یہ حدیث سنائی ہمیں، حدیث، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ یہ دعوت کے لوگ بیٹھے ماشاءاللہ، ہمارے کارکن بہت آتے ہیں جمعے کے لیے۔ دعوت تقریر سے بہت زیادہ نہیں پھیلتی، دعوت پھیلانے کے لیے بہت زیادہ لکھنا نہیں پڑتا۔ یہ چیزیں دعوت کے لیے ضروری ہیں، مگر دعوت کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں وہ بندے کا اخلاق ہے، وہ رویہ ہے۔ کفى بما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ اس نے آپ کو نرم دل پیدا کیا۔ اے نبی آپ کے دل اور زبان کو اللہ نے نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترشرو ہوتے، اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، اگر آپ غصے والی باتیں کرتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ وہ بات تو بعد میں کوئی سنے گا، پہلے تو قریب آئے گا۔ کہ اگر آپ ترشرو ہوتے تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ آج ہم اسلام محبت سے پھیلانا چاہتے ہیں کہ غصے سے؟ ممبروں پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر پہلے فتوا لگاتے ہیں، اس کو کافر قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تبلیغ کرنی ہے، کر دو تبلیغ۔ پہلے اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالتے ہیں، اب کہتے ہیں آؤ میں تمہیں تبلیغ۔ کون سنے گا؟ اور دعوت اور تبلیغ جب تک اس میں محبت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ تو فرعون کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، سمجھاتا ہے مسلمانوں کو اس سے بڑا طاغوت نہیں، اس سے بڑا کافر نہیں ہے، اس سے بڑا منکر نہیں ہے، اس سے بڑا مشرک نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کا باغی کوئی نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاؤ، ہے طاغوت، ہماری تو آدھی دنیا کا بیڑا غرق کر دیا نا طاغوت طاغوت کہہ کے، یہ بھی طاغوت ہے، وہ بھی طاغوت ہے، طاغوت کے ساتھ مل گئے، طاغوت۔ یہ آج طاغوت کا نام لے لے کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف، بڑا طاغوت ہے، فقولا لہ قولا لینا، جب آپ نے اس سے بات کرنی تو نرم بات کرنی ہے۔ فرعون سے بات کیا کرنی؟ نرم بات کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ نے سخت باتیں نہیں کرنی، اگر آپ سخت بات کرتے تو لوگ آپ کے پاس آتے نہیں۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، میری بہنوں، میں پہلی بات جس سے آغاز کر رہا ہوں، اپنے اندر نرمی لے کے آنا، اپنے اندر نرمی، اپنے اخلاق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن نامہ اعمال کو سب سے زیادہ بوجھل کس چیز سے کیا جائے گا؟ نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہوگا وہ نمازوں کا ہوگا، روزوں کا ہوگا، زکوٰۃ کا ہوگا، حج کا ہوگا، یا اخلاق کا؟ ہمارے نمازی تو بڑے ہیں مگر محلے والے دور سے رستہ بدلتے نہیں بھائی، بچ کے رہنا اس سے۔ دکاندار سے گاہک بھاؤ نہیں پوچھ سکتا، ایسے آگے سے غصے میں آتے ہیں، بندہ حیران ہوتا کیا ہوا۔ اور جب بات کرنی پوری آنکھیں کھول کے، نتنے پھلا کے، منہ سرخ کر کے، اور
بات کرنے کا انداز، جھڑکنے کا ہر وقت، ڈانٹنے کا سب سے زیادہ وزنی عمل جو قیامت کے دن نامہ اعمال میں ہوگا وہ بندے کا تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ صرف اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے رتبے میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ جو روزے رکھتے ہیں ان کے برابر پہنچ جاتا ہے. جو رات بھر تہجد پڑھتے ہیں ان کے برابر پہنچ جاتے ہیں. صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے وہ تہجد پڑھتے ہیں، وہ نفلی روزے رکھتے ہیں، اس کا صرف اخلاق اچھا ہے، یہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے درجے میں ان کے برابر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بہت پڑھنی چاہیے تہجد، اس میں شک نہیں ہے. نفلی روزے رکھنا اس میں شک نہیں ہے، نفلی روزے بہت رکھیں، رویہ ہی اچھا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص ہے جس کی فحش گوئی کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے، جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا چھوڑ دیں. یار بس اس کے تو متھے نہیں لگنا، جب بات کرنی ہے اس نے کون سی سیدھی کرنی، الٹی بات کرنی ہے، اس سے تو سلام کیا تو یہ گلے لگ جائے گا. کا بدترین شخص وہ ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا چھوڑ دیں، اس سے بات کرنا چھوڑ دیں، رستہ بدل جائیں کہ نہیں بھائی میں اس کو برداشت نہیں کرتا، السلام علیکم، دور سے. لوگ میرے قریب آتے ہیں یا میں کہتا ہوں او جی مجھے اتنا غصہ آتا مجھے کوئی نہیں ملتا، میرے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہوتا. یہ لفظ سنے کبھی آپ نے؟ جی محلے کے بچے مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کب بدترین شخص ہے جس کی بد کلامی کی وجہ سے، اس کی بری باتوں کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں، قطع تعلقی کر دیں. میری محبت نے لوگوں کو قریب کیا یا میرے غصے نے لوگوں کو پرے کیا؟ بھائیو اللہ کے واسطے اصلاح کریں، اللہ کے واسطے اصلاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا. وہ کوئی سنے تو صحیح، میں حیران ہوتا ہوں. آج بھی اخبار اٹھایا تو لکھا تھا ایک بچی اور نوکرانی مار دی، ایک نوکرانی اور مار دی. یہ روز کا دستور بنا ہوا ہے، اس محلے میں نوکرانی مار دی، اس محلے میں نوکرانی مار دی، ساری رات ڈنڈے مارتے رہے، ساری رات سردی میں پھینک کر رکھا، وہ مر گئی. یہ روز کے واقعات ہیں. انس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، لوٹا بھرتا تھا، مسواک لے کے آتا، گھر کے کام، چھوٹے بچے تھے. کہتے ہیں مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، مجھے آج تک کیوں نہیں کہا. میں آپ کے گھر کا خادم تھا، میں آپ کے گھر کا کام والا تھا، مجھے کام کے لیے کہتے، مجھے کبھی یہ زندگی میں نہیں کہا یہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا، مجھے کبھی یہ نہیں کہا. کہتے ایک دن مجھے کہنے لگے انس جاؤ یہ کام کر کے آؤ. میں نے کہا ویسے بچہ تھا، کہتے میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں جانا اللہ کے نبی کے سامنے. تو خیر میں چلا گیا، میرے دل میں تھا کہ میں نے کام کر دینا. کہتے دل میں نہیں تھا، ویسے کہا. باہر گیا کام کے لیے جا رہا تھا تو بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا. اللہ کے نبی نے اپنے کام بھیجا، میں بچوں سے کھیلنے لگا جا کے. اللہ کے نبی کا کام نہ ہوا، آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پیچھے آ گئے. میں بچوں سے کھیل رہا تھا، پیچھے سے آ کے گدی سے گردن سے مجھے پکڑ لیا اور آپ مسکرا رہے تھے. مجھے حیرت ہوتی یا اللہ یہ دین یوں نہیں آیا. یہ دنیا میں مائیکل ہارٹ کو کوئی اللہ کے نبی کے علاوہ ملا نہیں ہے. آج غیر مسلم کتابیں لکھنا شروع کریں تو دنیا کی شخصیات کو تلاش کریں تو کون ملتا ہے؟ اپنے نہیں پرائے. ہم نہیں کوئی اور قلم اٹھائے. جب وہ لکھنا شروع کرتا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیات کون ہیں تو اللہ کے نبی کے اوپر کسی کا گراف نہیں جاتا. لکھتے عیسائی ہیں، لکھتے یہودی ہیں، مورل ویلیوز کے اوپر بات ہوتی ہے، سارے معاشرے اس کے اوپر، سارے سماج کے اوپر بات ہوتی ہے تو بات اللہ کے نبی پہ آ کے ختم ہوتی ہے. اور مگر مسلمانوں ہم میں سے کتنے کہتے مجھے آ کے پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے،
میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑیں، میں ابھی کام کر کے آتا ہوں. اور کہتے ہیں آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا، آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا، آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اچھی بات کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ پہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. ہمیں اچھی باتیں تو آتی نہیں، خاموش رہ نہیں سکتے، نتیجتاً کیا کرتے ہیں؟ جدھر بیٹھے غیبت، جدھر بیٹھتے ہیں محبتیں پیدا کرتے ہیں یا غیبتیں کر کے نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس کو اس سے لڑا دیا، اس کے دل میں اس کی بات ڈال دی، اس کے بارے میں اس کو کچھ کہہ دیا. میرے بھائیوں بہت پریشانی ہے. وہاں معاشرہ کچھ اور تھا، وہاں تھا نہیں. آپ فرما رہے ہیں ہمارے ہاں بھی نا آدھی کسی حدیث بیان کرتے ہیں، سارے پوری نہیں بیان کرتے. آدھی حدیث بیان کریں گے، پوری کرو اللہ کے واسطے. کہا جہنم کی آگ سے بچو چاہے چھہارے کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کرو. اتنی کریں گے بس صدقے تک، اگلی نہیں کریں گے. جہنم کی آگ سے بچو چاہے چھہارے کا ٹکڑا، کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو. جس کو یہ میسر نہ ہو وہ دوسرے بھائی کو اچھی بات کہہ دے. جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، کھجور کا ٹکڑا دو. جس کو یہ بھی نہیں ملا، ہمارے ہاں بہت لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں صدقہ کیا دیں. دل چاہتا ہے ہم اللہ کے لیے خرچ کریں. اللہ کے نبی کا دین تو ہے غریبوں کا دین. یا امیروں کے لیے، پیسوں والوں کے لیے بہت کم احکامات ہیں. یہاں تو سارا دین ہی غریبوں کے لیے چلتا ہے. اور ہمارے غریب جب بات کریں گے اور جی ہمارا اسلام میں کیا حصہ ہے، نہ ہم خرچ کر سکتے. کہا نہیں، تیرے پاس کھجور کا ٹکڑا نہیں، کھجور نہیں مانگی، کھجور کا ٹکڑا مانگا جہنم کی آگ بجھانے کے لیے. کہا جہنم کی آگ سے بچ جا چھہارے کے ٹکڑے سے. اگر یہ بھی نہیں تو اپنے بھائی سے اچھی بات کہہ دے. آگے کیا فرمایا؟ چلے صدقے کی باتیں کرتا ہوں تھوڑی سی، پھر کچھ اور باتیں میں نے کرنی. یہ صدقہ دینے کا بہت ہمارے ہیں، میں نے یہ صدقہ دے دیا، میں نے یہ صدقہ دے دیا، میں نے یہ صدقہ دے دیا. اور صدقہ ہمیشہ پیسوں کو سمجھتے کہ نیکی کو بھی صدقہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بھلائی، ہر نیکی صدقہ ہے. ہر بھلائی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. ہمارا تصور ہے 8 روپے صدقہ، 10 روپے صدقہ، 25 روپے صدقہ، کالا بکرا صدقہ، مرغا صدقہ. اور کتنے جو کہتے ہیں ہر نیکی صدقہ ہے. جو نیکی کروں گا، آئے حدیث سنے، بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 آدمیوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دینا صدقہ ہے. 2 آدمی تھے، جھگڑ پڑے، ان کا کوئی مسئلہ بنا، آپ درمیان میں بیٹھے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا، صدقہ کر دیا. نماز کے لیے جانے والا ہر قدم صدقہ ہے. نماز کے لیے جانے والا ہر قدم، جتنے قدم نماز کو جائے گا یہ صدقہ ہے. اور روپیے کے صدقے کی بڑی فکر کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں آ کے آتے ہیں؟ گاڑیاں بچوں کے سکول کے لیے، گاڑیاں کاروبار پہ آنے جانے کے لیے، گاڑیاں نوکریوں پہ آنے جانے کے لیے. مسجد میں او جی گھر دور ہے، میں پھر گھر ہی پڑھ لیتا ہوں. کتنے جنہوں نے گھروں میں مسجدیں شروع کی ہوئی ہیں. کئی میل پیسہ کمانے کے لیے گاڑی جاتی ہے. یہ صدقہ کہ میں جتنے قدم. ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے، مدینے میں ان کے گھر سے دور کسی کا گھر نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ تو ایک سواری لے لے، پیدل جو آتا ہے ہر نماز میں ایک سواری لے لے. کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی کا ہمسایہ بن جاؤں. سننے والے کو غصہ چڑھا کہ اس نے یہ کیا کہا. اس نے آ کے شکایت کی، رسول اللہ نے بلایا کہ تم نے کہا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے کہا. میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ آپ کے ساتھ والا گھر میں لے لوں. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے یہ امید ہے کہ میں جتنے قدم چل کے آتا ہوں میرے ہر قدم پہ نیکی ہے، میرے ہر قدم کے اوپر گناہ معاف ہوتے ہیں. کہا بالکل تو نے ٹھیک کہا.
کہ میں سواری کیا، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں آ کے رہنا شروع کروں، سب سے دور گھر تھا. کہ جو قدم مسجد کی طرف چلا یہ بھی صدقہ ہے. عجیب، میں پڑھتا ہوں کسی تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، ہڈی کو، لکڑی کو، اس کو رستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے. ہم ہٹاتے کہ پھینکتے ہیں؟ باتیں گوروں کی کرتے ہیں جی، گوروں کے ملکوں میں بڑی صفائی ہوتی ہے، وہ سڑک پہ کچھ نہیں پھینکتے، وہ کچرا نہیں پھینکتے، وہ ہڈیاں نہیں پھینکتے، وہ کانٹے نہیں پھینکتے، وہ تجاوزات نہیں کرتے. اور یہ مسئلے گوروں کے تھے کہ مسلمانوں کے؟ وہ آپ سے چھین کے لے گئے. وہ تو ہنستے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جو ہم تھوکتے ہیں تم وہ چاٹتے ہو، تم ہمارے معاشرے میں چلتے ہو، ہم تمہارے معاشرے میں چلتے ہیں. تم ہم سے سیکھتے ہو، ہم تمہارے نبی سے سیکھتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ تو ایک ریپر نہیں نیچے پھینکتے، وہ تو ایک چاکلیٹ کھا کے نیچے نہیں پھینکتے، آئس کریم کھا کے، اور ہم پورے بنڈل بنا کے کچرے کے کہاں پھینکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے گندگی کو رستے سے ہٹانا. ہم گندگی کو رستے سے ہٹاتے کہ پھینکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی مسلمان کو مسکرا کے ملنا صدقہ، اس کو نیکی کی بات بتانا صدقہ، اسے گناہ سے منع کرنا صدقہ. کسی بندے کو رستہ نہیں مل رہا، اس کو رستہ بتا دینا. وہ ایسی جگہ کہ اس کو رستے کا نہیں پتہ لگتا، اس کو رستہ سمجھا دینا. ہم سے کوئی رستہ پوچھے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے مڑ جاؤ، یار اگے جا کے کسی نے پوچھ لی. ہم سے یار میں نہیں پتا انہوں پوچھ لیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. کہ کسی کو رستہ بتا دینا صدقہ، کسی کو صدقہ بتا دینا. اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا. میرے پاس پانی تھا، اس کے پاس پانی نہیں تھا، میں نے اپنے ڈول سے اس کے ڈول میں پانی ڈال دیا، صدقہ. کسی کو سواری پہ سوار ہونے میں مدد دے دینا، کسی کا سامان اس کی سواری پہ رکھ دینا. یہ الفاظ بخاری میں بھی ہیں، یہ الفاظ مسلم میں بھی ہیں. ہمارے صدقے 5000 کی رسید بنائے ہو جائے. میں اس مالی صدقے سے انکار نہیں کرتا، یہ صدقے کبھی کیے؟ آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ اس نیکی کو حقیر نہ سمجھے، اس نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملے. پارے پڑھنے کا ثواب ہے، نفل پڑھنے کا ثواب ہے، روزے رکھنے کا اجر ہے، مگر کسی کو مسکرا کے ملنے سے کتنا مسئلہ بنتا ہے؟ جب ملنا 13 قسم کے بل ماتھے پہ پڑے ہوں، ہاتھ ملاتے ہیں کیا انگلیاں؟ اور پھر ملنا بھی کیا، غریب سے اور طرح ملنا اور امیر سے، پیسے والے سے اور طرح ملنا اور غریب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص ہے وہ جس کے 2 چہرے ہیں. ایک بندے کو اور طرح ملتا ہے، دوسرے بندے کو اور طرح ملتا ہے. بدترین شخص ہے وہ جس کے 2 چہرے ہیں. ماڑا بندہ آ جائے تو انہوں مل لو، یار تو باہر گل کر لی، اور کوئی تگڑا آ جائے تو نہیں تشریف میری کرسی پہ بیٹھے آپ. کوئی سائل آ جائے اسے کسی کے پاس بھیج دینا، اور کوئی ٹھیک آ جائے آپ میرے پاس بیٹھے نا، میں ہوں آپ کا ذمہ دار. کا بدترین شخص ہے وہ جس کے 2 چہرے، غریب سے اور طرح ملتا ہے اور امیر سے اور طرح ملتا ہے. اور بھائیوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم اسلام کو بھولتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنے اصل پہ واپس آنا ہے، ہمیں اپنے اصل پہ واپس آنا ہے. کہ کوئی بندہ اس بات کو حقیر نہ سمجھے کہ وہ خندہ پیشانی سے مسکرا کے اپنے بھائی کو ملے. اس نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا، اس نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ بھائی آ گیا اس کو خندہ پیشانی سے ملنا. اور اسلام پھیلا اس طرح ہے. اور اسلام میں اخلاق تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، جو پہلا واز میں نے سنا، جو پہلی تقریر میں نے سنی، جو پہلا بیان آپ کے منہ سے سنا، وہ کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں تھی، معاملات تھے. افشوا السلام یا ایھا الناس افشوا السلام. لوگوں سلام کو عام کیا کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
آج مسلمانوں میں نفرتیں کیوں ہیں؟ محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا؟ سلام کو عام کرو. یہ اللہ کے نبی کا بتایا طریقہ ہے کہ جب تم سلام کو عام کرو گے محبتیں پیدا ہوں گی. ہم میں سے کتنے جو سلام کرتے ہیں؟ اگلی حدیث بیان کرتا ہوں، اس میں ایک اور مسئلہ آئے گا. کافش السلام، سلام عام کرو. واطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو. ہمیں لوگ مشورہ تسی کی جتھے جاندے روٹی کھلانا شروع کر دیندے ہو. یہ اچھی خدمت خلق ہے، یہاں بھی کھانا کھلانا، وہاں بھی کھانا کھلانا. مجھے حیرت ہوتی مسلمانوں میں کھانا کھلانا ویسے بھولتا جا رہا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھے کھانا کھلانے سے بھری پڑی. ہمیں مشورہ آ کے دیتے ہیں، امیر صاحب کو مشورہ آ کے دیتے ہیں آپ زیادہ کھانا نہ کھلایا کریں. کوئی پروگرام ہوتا آپ کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، 4 بندے اکٹھے ہوتے کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں، جمعہ پڑھاتے کھانا کھلانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھائیو ہمارا عمل نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے. کا سلام کو عام کرو، روٹیاں کھلاؤ، روٹیاں کھلاؤ. واصل الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرو. اور رشتہ دار تو رشتہ دار آپ کا حال پوچھتا رہے کتنے دن کی بات ہے. آپ کا بیٹا اپنے دادا جی کو جانتا ہو، ان کو ملنے جاتا ہو، دادی کے پاس بیٹھ کے اس سے سنتا ہو کچھ، وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں دادی ہوتی کیا ہے. او بھائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ناراضگی ہے کہ صلح؟ نہیں، ہماری تو لڑائی ہے جی بھائی سے، ہم تو اس سے ملتے نہیں ہیں، میں بہن کے گھر جاتا نہیں ہوں. او ہماری تو لڑائیاں کا رشتہ داریوں کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو. صلو باللیل والناس نیام، اور جب لوگ رات کو سوئے ہوں تم رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو. تدخل الجنہ بالسلام، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے، آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے. روٹیاں کھلایا کرو، کھانے کھلایا کرو، سلام عام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا کرو. آرام سے. کہتے میں نے مدینے میں پہلا خطبہ اللہ کے نبی کا جو سنا وہ یہ تھا. جریر صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اللہ کے نبی نے ہم سے بیعت لی. بیعت اسلام پہ ہوتی ہے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے بیعت لی نماز پہ، زکوٰۃ پہ، مسلمانوں کی خیر خواہی پہ. 3 چیزوں پہ ہم سے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو گے. ہم میں سے کتنے جو کہتے ہیں کہ نہیں خیر خواہ بن کے جینا، دوسرے کے کام آنا، مجھے پرواہ نہیں اپنی، اللہ مالک ہے. ہو میں کہتا ہوں یہ غریبوں کے کام آؤ، دوسروں کے اخلاق اچھا کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے غریبوں کی وجہ سے اللہ سے دعا کیا کرو، اپنے کمزوروں کی وجہ سے، اپنے ضعیفوں کی وجہ سے، اپنے غریبوں کی وجہ سے اللہ سے مانگا کرو. تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے. سیٹھوں کی وجہ سے کبھی پیسہ نہیں آتا، پیسہ ہمیشہ غریبوں کی وجہ سے آتا ہے. مدد ہمیشہ غریب کی وجہ سے آتی ہے، رزق ہمیشہ غریب کی وجہ سے آتا ہے. یہ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اپنے غریبوں کی وجہ سے اللہ سے مدد مانگا کرو. تمہاری مدد اور تمہارا رزق تمہارے غریبوں کی وجہ سے آتا ہے. او کوئی ہو تو صحیح، واللہ ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کس طرح کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے دیکھا. میں نے پوچھا اس کا کیا عمل ہے؟ کہا اس نے رستے میں ایک جھاڑی دیکھی تھی، اس نے ہٹا دی، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اس نے ایک جھاڑی دیکھی تھی، کانٹے دیکھے تھے، اس نے رستے سے پرے کر دیے، اللہ کو اتنا اچھا لگا. جنت میں صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے. ہم میں سے کتنے جو کہتے ہیں جھاڑی تو کتنے پیسے لگتے جھاڑی اٹھانے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے رستے میں جھاڑی دیکھی اور اس نے قسم کھا دی اللہ کی قسم میں اس جھاڑی کو ہٹاؤں گا اور اس سے مسلمانوں کی تکلیف کو رفع کروں گا. اللہ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے.
میں لوگوں کی تکلیفیں رفع کروں گا, میری وجہ سے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں گی, میں کام آؤں گا. ایسے نہیں چلے گا. جس طرح ہم چل رہے ہیں ایسے چلے گا نہیں. غصے سے اور محبت ہو ہی نہ. اللہ کے نبی کا تو دور ہی اور ہے. میں 2-3 واقعات سناتا ہوں, وقت بڑا محدود سا ہے تو بات سمیٹ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے. سچی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا دل نرم کر دے اور ہمارا اخلاق اچھا کر دے اور ہم کچھ کر لیں. وہاں تو معاملہ ہی اور تھا. ہمیں تو جو دین ملا نا یہ ہے ہی خیر خائی کا دین. میں ایک دن پڑھا حیران ہو رہا تھا, اللہ تیری شان ہے, تو بھی کریم ہے, کیسا رحیم ہے. فرض عبادت چھوٹ رہی ہے, کہا غریبوں کو بھلا کر دو. خود نہیں روزہ رکھ سکتا تو کس کو رکھا دو, غریب کو رکھ دو. قسم توڑ دی تو کس کو کھانا کھلا دے, میرے مسکین کو کھانا کھلا دے. حج میں غلطی ہوگی تو کفارہ کس کا دے دے, فدیہ, یہ مسکینوں کو روٹی دے دے, غلام آزاد کر دے. میں نے روزہ توڑ دیا, چل 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. غلطیاں اللہ کی ہوئی ہیں, حقوق اللہ میں فرق آیا ہے. اللہ کہتا حقوق اللہ کا اگر تم مداوع چاہتا ہے نا, میرے بندوں کی خدمت کر. روزہ اللہ کا توڑا ہے, روٹی مسکین کو ملے گی. قسم اللہ کی توڑی ہے, روٹی مسکین کو ملے گی. حج میں غلطی کی روٹی مسکین کو ملنی ہے. کہ عبادتیں بھی وہ بنائی, روزے رکھ لیے 29-30. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, عید میں پہنچنے سے پہلے مسکین کو صدقہ دے جانا. یہ تیری غلطیوں کو پاک کر دے گا, تیرے بھائی کی مدد ہو جائے گی. وہ تیری عید میں شامل ہو جائے گا. میرے روزے پاک ہونے, میری غلطیاں پاک ہونی ہیں, مسکین کو جا کے صدقہ فطر دے کے آ. صدقہ فطر واجب بنا دیا. اس کو ساتھ نماز کہا, ساتھ زکات کہا, غریب نہیں چھوڑنا. میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. وہاں تو دعوت بھی ایسی تھی, اسلام بھی ایسا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلوب دے دے, اسلوب طریقہ دے دے. سب کو لے کے چلے, سب کی مدد کی. ہم نہیں برداشت کرتے, ہم نہیں کر سکتے برداشت. ہمارا تو غصہ نیچے نہیں آتا. اعرابی بدو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے. ہماری مسجد میں کوئی پیشاب کر دے تو اس کو مارتے ہیں, یا کوئی پنکھا چلا دے تو اس کو مارتے ہیں. کوئی بچہ شرارت کر دے, بچہ اونچی بول پڑے, اللہ رحم کرے آئندہ اس کو مسجد میں نہیں آنے دیں گے, اتنا کچھ کو ساتھ کر دیں گے. کسی کو غلطی سے موبائل بند کرنا بھول گیا, اگر اس کی بیل بج گئی تو 25 نمازی اس کے بعد اس کا کیا حشر کرتے ہیں. کسی سے ٹوٹی زیادہ کھل گئی پانی کی, 6 بندے اس کے اوپر تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ کہتا بھائی جان آج آ گیا, آئندہ نہیں آؤں گا, آج کی نماز پڑھنے دو. ہم تو مسجد میں نظام ہی اور ہوتا ہے نا. یہ انتظامیہ کی مسجد ہے, انتظامیہ کی مرضی سے. ہمارے تو معاملات اور ہوئے ہوئے ہیں. وہ مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں, صحابی دوڑے اس کو منع کرے, کہا یہ کر رہا, اب کرنے دو, اب نہیں منع کرنا. میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر آج حیران ہیں کہ اللہ کے نبی کی میڈیکل سائنس کہاں تھی. کہتے ہیں آج بھی پیشاب کرنے والے کو منع کرے تو اس کی کتنی بیماریاں اس کو لگ سکتی ہیں. کہا بھی یہ کر رہے اس کو منع نہیں کرو, کرنے دو. جب کر چکا تو اس کے قریب گئے, کہا یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادت کے لیے, نماز کے لیے, سجدے کے لیے, یہاں گندگی نہیں پھیلاتے. صحابی سے کہا پانی کا ڈول لاؤ. پانی کا ڈول صحابی لائے, کس نے اپنے ہاتھ سے بہایا؟ کوئی پڑھے نا اس بات کو, پانی کا ڈول کس نے اپنے ہاتھ سے بہایا؟ اسلام یوں نہیں پھیلا, لوگ یوں قریب نہیں آئے. چند دہائیوں کے اندر دنیا کے بر اعظموں کا نقشہ بدلا ہے. اس میں رویہ تھا, اس میں اخلاق تھا, اس میں محبت تھی. ہمارے 6 سے 8واں نمازی نہیں ہوتا محلے کی مسجد میں. میں 25 سال میں ایک محلے سے میں رہ رہا ہوں, 25 بندے میرے ساتھ نہیں ہیں. میں 30 سال بعد بھی اپنے گھر میں 10 بندے اکٹھے کر کے توحید کی بات نہیں کہہ سکتا. توحید کا سب سے بڑا پرچم میرے ہاتھ میں, کیونکہ میں اکیلا ہی موحد ہوں, دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. او بھائیو, اخلاق اللہ کے واسطے.
انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم بازار میں جا رہے تھے. یہ بڑی حوصلے کی باتیں یہ کرنا، میں بھی کر رہا ہوں، صرف کر ہی رہا ہوں، مگر ہمیں عمل کرنا ہے. کہتے بازار میں بدو دوڑا آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک نجرانی ایرانی چادر تھی، اس کا موٹا حاشیہ تھا، موٹا ڈورا تھا، اس کا جو یہ سائڈ ہوتی نا کنارہ، وہ موٹا تھا. دوڑا آیا، اس نے اللہ کے نبی کی چادر کھینچی، دونوں پلو پکڑ کے کھینچے، آپ کا چہرہ اس کے سینے کو جا لگا، جھک گئے آپ اس کی طرف. اتنی زور سے کھینچی کہ آپ اس کی طرف گرنے کو ہوئے اور آپ کی گردن پہ نشان پڑ گیا، آپ کی گردن پہ زخم لگا. اور وہ آپ سے کہہ رہا تھا آپ کے پاس جو مال آیا آپ دیتے کیوں نہیں، آپ مجھے دیتے کیوں نہیں. مجھ سے یہ حدیث پڑھی نہیں جاتی، مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. یہ مسکرانے کا وقت تھا؟ بھرے بازار میں ہم تو کہتے ہیں سسا بندے میری بےزتی کرتی، سارے لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں چادر کھینچی اللہ کے نبی کی. ہونا کیا چاہیے تھا اس کے ساتھ؟ اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں اس کا اونٹ لاد دو، اس کا اونٹ لاد دو. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کون ہے جو یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ میں نے یوں دنیا میں چلنا ہے، میں نے یوں. ہم غصہ ہی غصہ. اللہ کے نبی کو بندہ صحابی آ گیا، کہتا نصیحت کریں، مجھے کچھ کہیں. آپ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے کہا چلو یہ تو ہوگی، کوئی اور کر دیں، غصہ نہ کیا کر. اس نے پھر دوہرا دیا. صحابی کہتے ہیں وہ کئی دفعہ اللہ کے نبی سے پوچھتا رہا مجھے کوئی نصیحت کریں، آپ اس کو ایک ہی جواب دیتے غصہ نہ کیا کر. آپ کیا فرماتے ہیں بہادر وہ ہے جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے یا اپنے غصے پہ. ہم تو پہلے بتاتے ہیں نا، ہمارا تو پری کاشن ہوتا ہے، ہمارے تو پہلے اعلان ہوتا ہے تم میرے غصے کو نہیں جانتے. ہمارا تعارف تحمل ہے کہ غصہ میں برداشت نہیں کرتا، میں منہ توڑ دینا. موٹر سائیکل پہ خراش لگ گئی، گاڑی پہ ایک لائن لگ گئی، کسی نے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا، لو دیکھو بنتا کیا پھر. کا غصہ یہ نہیں بہادری کہ کوئی کسی کو پچھاڑ دے، پہلوانی یہ نہیں ہے. اور فرمایا علم سیکھے بغیر نہیں آتا اور تحمل پیدا کیے بغیر. یہ جو نہیں میری طبیعت غصے والی، سب کی طبیعت غصے والی ہوتی، یہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں تو لال پیلا ہو جاتا ہوں پھر مجھے سمجھ نہیں آتی. غصے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی. برداشت کرنا. وہاں تو معاشرہ ہی اور تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے، دل بھی بہت بڑے تھے دعوت کے لیے، کنجوسیاں نہیں تھیں، کیلکولیشن نہیں تھی. اتنا دے دیں گے، اتنا بجٹ بنا لیں گے، یہاں کریں گے تو کیا فائدہ، وہاں کریں اکیلے بندے کو وہاں دینا اتنا کیا، یہاں کریں گے زیادہ بندے. یہ ہمارے کئی بیچارے کیلکولیشن کاغذ پینسل. ایک بندہ آیا کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں مجھے دیں، میں نے مسلمان ہونا ہے. آپ بتائیں اس کو مسلمان کرنا چاہیے کہ اسے کہیں چل پہلے تو جا کے ایمان ٹھیک کر، تو بکریوں کے لالچ میں مسلمان ہو رہا ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں سندھ میں کنویں کھود کے تم ہندوؤں کو مسلمان کرتے ہو، یہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہو، خیمے دے کے لوگوں کی خدمت کر کے میڈیکل کیمپ لگا کے لوگوں کو دین سکھانا، یہ بھی کوئی ہے؟ اور مسلمان تو وہ جو اپنی مرضی سے ہو. یہ بڑے مجتہد بیٹھے ہیں، بڑے مفتی ہیں اس کاموں کے کہ نہیں یہ بھی کوئی طریقہ ہے. اچھا دینی ہے بکریاں، اس کو دو چاہیے کافی، ہم سے بڑا حساب کریں گے. اپنے گھر میں پکاتے چاول 160 روپے کلو کا، غریب کو دینا ہو تو جو مرغی خانے میں نہیں کو کھلا سکتا مرغیوں کو، وہ کس کو دیتے ہیں؟ یہ ٹوٹے سی بھی ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، اس کی بوریاں ہمارے پاس آتی ہیں زلزلے سیلابوں میں. کہتے ہیں ان کو بس روٹی ان کا پیٹ ہی بھرنا ہے نا، یہاں اچھے کی ضرورت نہیں ہے. جو پھٹی چیز، جو بیکار چیز، وہ ساری کہاں؟ یہ غریبوں کے لیے. ایک جراب ملتی دوسری ہے نہیں ساتھ.
شلوار اور قمیض اور جس کھیس پہ استری لگ گئی تھی اتنا بڑا سوراخ ہو گیا، وہ کس کو دینا ہے؟ ہمارا تو اور مسئلہ نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس وقت تک مومن نہیں ہے. اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. خیر میں حدیث بیان کر رہا تھا، کہتا دو پہاڑوں کے درمیان کتنی ہوگی؟ دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں. کبھی دیکھی مظفر آباد میں بکر والوں کے پاس ایک ایک وادی میں کتنی بکریاں ہوتی ہیں؟ آپ نے کہا لے لو، آپ نے کہا لے جاؤ، لاؤ جاؤ لے جاؤ. وہ لے گیا اور اپنے کنبے میں جا کے اپنے قبیلے میں جا کے اعلان کرتا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. اکیلا مسلمان کیا تھا، وہ آگے اسلام کا مبلغ ہے. بکریاں دے کے مسلمان کیا، وہ جا کے تبلیغ کر رہا ہے لوگوں مسلمان ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے. اور جب آپ سخاوت کرتے ہیں آپ کو فقر کا ڈر نہیں ہوتا کہ بچا کیا ہے؟ آپ فقر سے نہیں ڈرتے اس وقت کہ دے دیا میرا کیا بننا ہے. کہ جب آپ سخاوت کرتے ہیں تو آپ کو فقر کا ڈر نہیں ہوتا. اور انس آگے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو وہ پیسوں ویسوں کا بڑا خیال رکھتا. کچھ ہی وقت ہوتی، کچھ ہی وقت گزرتا، کچھ ہی مدت گزرتی، اسلام اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتا. پیسے پوسے لیے ہوتے تھے شروع میں. کہا کچھ مدت گزرتی، تھوڑا سا وقت گزرتا تھا، صرف اسلام اسے دنیا کی ہر چیز سے آئے. کوشش کریں، میں ان تجربات سے گزرتا ہوں. آپ بندے کو قریب تو کریں. اور آپ حنین سے واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کا یہ شعور دے، ہمیں اس طرح اسلام کو دعوت کو پھیلانے کی توفیق دے. حنین سے واپس آ رہے ہیں، غنیمتیں بھی تھی، فتوحات تھی، بانٹ دیا بہت کچھ. رستے میں عرابیوں نے گھیر لیا، بدو آگے گھیرا ڈال دیا اللہ کے نبی کا. اللہ کے درخت جھاڑیاں تھی، آپ ان سے بچتے بچتے پیچھے ہٹے اور آپ کی چادر کہاں پھنس گئی؟ جھاڑیوں میں پھنس گئی آپ کی چادر. آپ نے نیچے کی چادر باندھی اور اوپر کی چادر درخت میں پھنسی ہوئی ہے. آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس چیزیں ختم ہو گئی، میری چادر مجھے واپس کر دو. جتنے اس جنگل میں درخت ہیں اگر میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے میں سب تمہیں دے دیتا اور کبھی تمہارے تانے نہ سنتا. لفظ تو کچھ اور ہے، میں اسے کہے نہیں جاتے. اللہ کے نبی نے جو اپنے بارے میں کہا کہ تم مجھے ایسا اور ایسا کہتے ہو، میں تم سے کبھی یہ سنتا نا. جتنے اس جنگل میں درخت ہیں، جتنے اس جنگل میں درخت ہیں، میرے پاس اتنے اونٹ ہوتے میں تمہیں دے دیتا. حنین سے آئے، صفوان بن امیہ آئے، مسلمان ہوئے. کہا 100 اونٹ دے دو. پھر کہا 100 اونٹ اور دے دو. اونٹ ہوتا کتنے کا؟ 100 اونٹ دے دو. کہا پھر 100 اونٹ دے دو. کہا پھر 100 اونٹ. مجھے 300 اونٹ دے دیے. کہتے ہیں ان چیزوں نے مجھے اسلام کے قریب کر دیا. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، اور اس کے بعد سب سے پسندیدہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قریب کر دیے لوگ، خدمت کر کے، محبت کر کے ہر بندے کو. اور یہاں تو مسلمان کو نہیں پوچھتا. یہودی کا بچہ بیمار ہے، یہودی کا بچہ بیمار ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کی خدمت کرتا تھا یہودی کا بچہ. آپ کو پتہ لگا، صحابہ کو لیا، یہودی کے بچے کی تیمارداری کو چلے گئے. یہاں پوچھیں گے نا 300 مفتی کھڑا ہوئے گا کہ یہودی تیمارداری جائز ہے کہ ناجائز ہے. اس کو فلاں بندے کو روٹی دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی؟ فلاں جگہ زکات بھیجی جا سکتی کہ نہیں؟ فلاں جگہ کنواں کھودا جا. اور اتنے مفتی یہودی کا بچہ بیمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں، صحابی ساتھ ہیں. بچے کی طرف دیکھتے ہیں، مشکل وقت ہے، آخری وقت ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کیا ہی بہتر ہے اگر تو اسلام قبول کرے. اس نے باپ کی طرف دیکھا. باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، ابو القاسم کی بات مان لے. اس نے اسلام قبول کیا. اور آپ اٹھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری وجہ سے اس کو آگ سے بچا لیا.
یہودی کی تیمارداری کو گئے تو وہ یہودی کا بچہ تھا، یہودی تھا، آئے تو وہ جہنم سے بچا ہوا تھا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو تیمارداری کے ذریعے سے اسلام پھیلائے؟ آپ فرما رہے تھے لوگوں کو کھانے کھلاؤ، بیماروں کی تیمارداری کرو، قیدی کو چھڑا۔ ہم میں سے کتنے جو کہتے ہیں جیلوں میں جا کے میں نے دعوت کا کام کرنا ہے، میں نے قیدیوں کو اسلام سکھانا۔ آج کے دن بھی یہ کوٹ لکھپت جیل میں ہمارے وہ ڈاکٹر لگے ہوئے آپریشن کر رہے ہیں، 30 آپریشن کرنے ان کے قیدیوں کو۔ ہمارے معاشرے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال کو مسلمان کیا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کس طرح کیا؟ جنگی قیدی تھے، دشمن تھے، اور کہتے تھے آج سے پہلے سب سے ناگوار چہرہ آپ کا تھا، آج کے بعد سب سے پسندیدہ چہرہ آپ کا ہے۔ عمل کیا تھا؟ اخلاق۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کیا زندگی تھی۔ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں، کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ گیا ہو۔ اس کے تو بہت واقعات ہیں، اس کے تو اتنے واقعات کے مانگنے والا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت آپ کے لیے اون کی چادر بنا کے لائی، آپ کو ضرورت تھی، آپ کے پاس چادر نہیں تھی، وہ بنا کے لائی۔ آپ نے وہ چادر اپنے اوپر اوڑھی، آ کے بیٹھے۔ ایک صحابی کہنے لگا کیا عمدہ چادر ہے، آپ مجھے دے دیں۔ آپ کو ضرورت تھی، وہ ہاتھ سے بنا کے لائی، اس نے دے دی۔ ایک آدمی بیٹھا کہتا کیا خوبصورت چادر آپ مجھے دے دیں۔ آپ اپنا کام کرتے رہے، اندر گئے، لپیٹ کے باہر بھیجی۔ صحابی اس سے لڑنے لگے، کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے سوال کیا جائے تو آپ انکار نہیں کرتے، تم نے کیوں مانگی؟ وہ بھی تو کیا لوگ تھے قسم سے، کہتا میں نے کون سی اپنے لیے مانگی ہے، میں اس سے کفن بنانا چاہتا ہوں، میں نے کون سی اس کو اوڑھنے کے لیے زندگی کے لیے مانگی ہے، میں نے تو یہ کہا اللہ کے نبی نے لی ہے، میرا کفن بن جائے گا۔ صحابی کہتے ہم دیکھتے تھے جب وہ فوت ہوا تو کفن اس چادر کا تھا۔ مانگنے والوں کا بھی کمال تھا اور دینے والے کی بھی کیا عطا تھی۔ اور فرماتے تھے اللہ مجھے دیتا ہے وَأَنَا قاسم، میں تقسیم کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بھائیو آؤ اللہ کے لیے ہم اپنے رویوں کو مثبت کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے دل کو نرم کریں اور دعوت کے وہ سارے طریقے اپنائیں جو اللہ کے نبی نے اپنائے تھے۔ انشاءاللہ اسلام کی بہار تو آئی چاہتی ہے، دنیا میں تو اسلام نے پھیلنا ہے، کفر کو شکست ہونی ہے، اس میں لمبا چوڑا وقت نہیں ہے۔ یہ باتیں حدیثوں میں لکھی، یہ باتیں آیتوں میں لکھی ہیں، اس سے دنیا میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام آنا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ کفر کو شکست ہونی ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے اسلام کی بہار، اسلام کی زندگی، اسلام کا وہ شان و شوکت اور اسلام کی وہ محبت اور اسلام کا خوبصورت معاشرہ جو موجود تھا اس کو واپس لے آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، جب موت آئے شہادت کی۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس وقت بھی جو ملک میں مسائل ہیں وہ طرح طرح کے ہیں نا، ملٹی ڈومینشنل سسٹم اس وقت چل رہا ہے، مگر اس سے انکار نہیں ہے موجودہ جنگ میں جو اندر دہشت گردی چل رہی ہے، اس میں بہت بڑا عنصر غربت کا ہے۔ چند شہر ہیں، چند لوگ ہیں جن کو سہولتیں ملی ہیں۔ ہم بلوچستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں، واران کے زلزلے میں کام کر رہے ہیں، بلوچستان کے ہر ضلع میں ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں، بلوچستان میں جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں وہاں۔ شدت پسندی کی انتہا ہے۔ کل تو آئی جی بلوچستان کہہ رہے تھے بلوچستان میں پرچم نہیں ہے پاکستان کا، ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا، پاکستان کا نام لکھا نہیں جا سکتا، ایسے ضلع۔ وہ کیوں آپ سے ناراض ہوئے؟ ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں تھیں، ان کو پینے کا صاف پانی چاہیے تھا۔ ہم پینے کے پانی سے گاڑیاں دھوتے رہے،
ہم پینے کے پانی سے گٹر صاف کرتے رہے، ہم پینے کے پانی سے سڑک صاف کرتے رہے، اور ان کو زندگی میں پینے کا پانی دیکھنے کو میسر نہیں کہ پینے کو میسر نہیں، انہوں نے صاف پانی دیکھا نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت پانی ہے، جس کو ہم کبھی سمجھتے نہیں، ٹوٹی کھلی تو پرواہ کوئی نہیں۔ اس سردی میں اس دفعہ اسکردو میں کم سردی پڑی ہے، حیرت ہے، چترال ہنزا میں کم سردی پڑی ہے۔ سب سے زیادہ سردی کہاں پڑی اس وقت؟ قلات میں، اور قلات سے اواران کا ایئر ڈسٹینس صرف 175 کلومیٹر ہے، اور لوگ قمیض شلوار بھی جو ہے جو بھائی دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس میں کتنے پیوند اور کتنے سوراخ ہیں۔ ان علاقوں کے بچوں کے پاس جوتا نہیں پہننے کے لیے، جراب تو بڑی بات ہے نا، ہماری تو جرابوں کے ڈیزائن ہی ختم نہیں ہوتے، امپورٹڈ برانڈڈ لیدر شوز، ہمارے تو فیشن ہی اور ہے نا، گیزر، ہیٹر، سولر۔ وہاں لوگوں نے بلب دیکھا نہیں کہ جلتا کس طرح ہے۔ اس سردی میں لوگ بغیر خیموں کے رہ رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ سے محبت کریں گے؟ زلزلے میں گھر گر جائے، ایک دیوار نہیں بنی۔ کبھی لوگوں نے دوائی، ہم نے میڈیکل کیمپ لگاتے ہر سال بلوچستان میں، آپ سب کہتے ہیں جاؤ کام کرو، لوگ دوائی لینے نہیں آئے، لوگ ڈاکٹر دیکھنے آئے۔ ڈاکٹر کس کو کہتے ہیں؟ ہوتا کیا ڈاکٹر دیکھنے آئے، لوگوں نے ایمبولینس پہلی دفعہ دیکھی۔ تو میں چاہتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی مسئلے حل ہوں، بلتستان کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، میں 7-8 دن پہلے تھا، ڈیرہ اسماعیل خان گیا، بنو گیا، میاں والی تھا، لوگ کہتے تھے ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے۔ یار تحصیل ہے اس کی ڈیرہ اسماعیل کی، ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے، 7 دن کے لیے جمع کرتے ہیں لوگ، اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے منصوبے، کہیں 70,000 کا، کہیں لاکھ کا، کہیں 3 لاکھ کا، کہیں 2 لاکھ کا، کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں پانی آتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ اسلام کے تو دعوت کے کام ہے ہی ہیں، اگر ملک کے مسائل بھی حل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنی شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ بلوچستان کے لوگ پنجاب سے نفرت کرتے ہیں، ہے، میں انکار نہیں کرتا، مگر جب بلوچی کے گھر میں پنجابی کنواں کھدواتا ہے نا، پھر نفرت ہوتی ہے کہ محبت؟ جب اسے کہتے ہیں کہ یہ لاہور والے نے تیرے گھر میں کنواں کھودا ہے، یہ سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد سے، ملتان، ساہیوال، رحیم یار خان سے، یہ پاک پتن کے کسی بھائی نے تیرے گھر میں کنویں کے پیسے بھیجے اور اس کا نام لکھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان نہیں لکھا جاتا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اللہ کا شکر ہے ہزاروں جگہ پہ پاکستان لکھا ہے، ہر کنویں کے اوپر لکھتے ہیں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پاکستان، اب کہتے ہیں پاکستان لکھا ہے، یہ قائم رہے گا مٹے گا، کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کنواں تمہاری زندگی نہیں، انشاءاللہ اس پاکستان کو تمہاری زندگی بنائیں گے، اس پنجاب کا نام لکھ کے جائیں گے یہاں پہ کہ پنجاب اور یہ والے بلوچی تمہارے بھائی ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے رشتے پہ ایک ہیں۔ آج بھی خدمت کے ساتھ محبتیں بھی قائم ہوں گی۔ دعوت یہ تھرپارکر تھا، مسلمانوں کا حال جو تھا مجھے پتا ہے، گائے ذبح نہیں ہوتی تھی تھرپارکر میں، ذبح کرنا دور کی بات ہے۔ ہمارے ایک گاڑی چلانے والے بھائی نے ہارن بجا دیا تھا، سڑک پہ گائے تھی تو لڑائی پڑ گئی تھی کہ تم نے ہارن کیوں بجایا، یہ تو ماتا ہے، یہ خود رستہ دے گی۔ آج اللہ کا شکر اسلام کوٹ میں، ڈپلو میں، مٹھی میں گائے ذبح کرتے ہیں اور چوکوں میں گائے ذبح کرتے ہیں، کھودے کنویں ہیں، اللہ کا شکر ہے مسجدیں بنی ہیں۔ ہندو مسلمان اور بدین کے اندر میر پور خاص میں، جھڈو میں جا کے، امیر صاحب کا کل پروگرام ہے جھڈو میں، انشاءاللہ تھرپار کر جائیں گے، آج نیو سعید آباد میں، سندھ میں، تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے رستے کھول دیے ہیں، تو ان کاموں میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد المجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا مبینا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم